بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا آج اس جشن امام رؤوف علیہ السلام کے لیے اور اس ذکر میں شامل ہوئے. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں شکر گزار ہوں سلمان حیدر نقوی صاحب کی. انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ کیا حال ہے، تو الحمدللہ شکرا للہ میں ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ کہ آپ سب بھی بخیریت سے ہوں گے. میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. اور سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ سے دعا دے رہے ہیں اور میری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خداوند تعالیٰ کی کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آج کے دن اس نورانی ہستی کا ذکر کریں کہ جس کے آنے سے پورا مدینہ منور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نفس خدا تھے اور ہیں بھی. فارسی میں کہتے ہیں نا، نیمِ شب مدینے روشن از نفس خدا شد، یعنی نیمِ شب کا وقت تھا اور نفس خدا جو تھا وہ اس کا نور سے پورا مدینہ روشن ہو گیا. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے گزارش کروں گی کہ آج کے دن اپنی دعاؤں میں مجھے خصوصاً یاد رکھیں. اور ذاکر عابد علیہ السلام، ذاکر عابد ہیں، یہ بھی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام. اور انشاءاللہ کہ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اور سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں اس خداوند تعالیٰ کا، کیونکہ تمام تر جب بھی کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے حمد خداوند تعالیٰ سے کی جاتی ہے، کیونکہ اگر خدا کا ذکر نہ ہو تو محبوب خدا کا ذکر نہیں آ سکتا، اور جہاں پر محبوب خدا کا ذکر نہ ہو وہاں پر ہماری ان معصوم ہستیوں کا ذکر نہیں آ سکتا کہ جن کے صدقے میں یہ جہان قائم ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی خوبصورت جو ہے انسان کو واعظ و نصیحتیں فرمائی ہیں. ہر جگہ پر نصیحتیں فرما رہا ہے، اور ایک جگہ پر تو فرما رہا ہے سورۃ العصر، آپ سب لوگ جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ وہ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس کا جو پہلا ہے والعصر، خداوند تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اور قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، کہ انسان خسارے میں ہے. یہ صورت پیغام دے رہی ہے ہم لوگوں کو کہ انسان خسارے میں کیوں ہے. آج کے زمانے میں ہر کوئی خود کو ٹھیک کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، لیکن اصل ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہم لوگ کس راستے پر گامزن ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے. کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا ایک کوڈ آف لائف ہوتا ہے جس کو وہ جب تک پہچانے نا وہ اپنی ترقی کی طرف نہیں جاتا، اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اور ہمارا جو کوڈ آف لائف ہے وہی ذریعہ ہے خسارے سے نکلنے کا، جو انبیاء نے ہم تک پہنچایا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں اور دماغ کے قریب رہنے سے
ہمیشہ ہمیں خسارہ ملتا ہے. یعنی جو ہم دماغ سے سوچتے ہیں اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ یہ دونوں چیزیں ہمیں خسارے کی طرف لے کے جاتی ہیں. لیکن جو ہمارا دل ہے وہ ہمیں ہمیشہ سچائی کی طرف گامزن کرتا ہے. اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو ہمارا دل، ہمارا ضمیر سب سے پہلے ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ یہ چیز تم نے غلط کی ہے. جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک ہمارا ضمیر، اگر باضمیر انسان ہو تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے اور اس کو فیل کرواتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا. جب تک ہم وہ کام ٹھیک نہیں کر لیتے، ہمارا ضمیر ہمیں خاموشی سے بیٹھنے نہیں دیتا. اور ہمارا جو دل ہے یہی ہمارے جسد انسانی میں ہمارا امام ہے، اور باقی اعضاء و جوارح تو اس کے پیروکار ہیں. اور ہمارا دل ہی پیغام دیتا ہے ہمارے دماغ کو. اگر ہم اپنے دل کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کریں گے، اس کی سنیں گے، کیونکہ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے. اگر ہم اپنے دل کی سنیں گے تو ہمیشہ کامیابوں سے ہم کنار ہوں گے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں خسارہ اٹھانا پڑے. خداوند تعالیٰ اتنی خوبصورت جو ہے سورہ میں فرما رہے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. زمانے کی قسم اٹھا کر خداوند تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو دل ہے وہ حقائق کو محسوس کرتا ہے، جبکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ حقائق کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ حقائق کو نہیں دیکھ سکتا. یہ تو صرف جو ہے تجزیہ کرنے میں، تجربہ کرنے میں ایکسپرٹ ہے ہمارا جو دماغ ہے. اصل کام ہمارے دل کا ہے. اب اگر ہم لوگوں کی ذہنی صلاحیت پاک ہوگی تو ہمارا دل ہمیں کبھی بھی نہیں جھنجھوڑ کر بولے گا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو. جب ہم غلط کام کرتے ہیں، ہمارے شیطانی جو وسوسے ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ پر قابو پا لیتے ہیں، تو ہمارا دل بھی ہمیں جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے. جب تک ہم اپنی قلبی خصوصیات کو جان نہیں سکتے تب تک ہم اپنے امام کی جو اصل حکمت عملی تھی، اصل جو انہوں نے ہمیں دین سے روشناس کروایا، اس تک ہم خود کو نہیں پہنچا سکتے. ہمیں پہلے اپنے دل کی اصلی کیفیت کو پہچاننا ہے، پھر ہی ہم اپنے امام معصومین سے جو ہے رابطہ قائم کر سکیں گے. جو نیو دیکھنے والے ہیں ان سب کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی. علیہ زینب آفیشیل پیج پہ منصب ہیں بھائی، اور اس کے علاوہ رجب ہیں اور عدنان عباس بھائی ہیں. آپ سب کو بھی مولا سلامت رکھے. وحید علی ہیں، اور شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں کی آنکھیں پیاری ہیں خداوند تعالیٰ، کیونکہ حسین و جمیل ہے اور وہ جو ہے جمال کو پسند کرتا ہے. تو ہمیشہ خوف اور لالچ جو ہے وہ دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، دل میں ایسی کیفیات نہیں آتی، کیونکہ خدا نے ہمارے دل کو معصوم بنایا ہے، آزاد مخلوق بنایا ہے. دل پر کسی کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ سے اس کا ربط ہے. جب بھی یہ کچھ بولتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں صحیح راہ کی طرف گامزن کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو دماغ سے سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، دماغ کی سنتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. لیکن نہیں، معصومین نے ہم تک جو راستہ پہنچایا اس میں صرف دل کا کام ہے. دماغ تو تجربہ کرنے کے لیے ہے نا، تجزیہ کرنے کے لیے، لیکن دل ہمیں ہماری اصل راہ کی طرف گامزن کرتا ہے. اور یہی ہمیں جو ہے اپنے کوڈ آف لائف میں آگے بڑھنے کی جو ہے ہمت اور طاقت دیتا ہے. آپ سب کو میں جو ہے اس چھوٹے سے پیغام کے بعد عید مبارک کہتی ہوں، اور آپ سب سے دعاؤں کی طلبگار ہوں. آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے پیج کو جوائن کیا اور اس نورانی محفل میں آپ لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا. خداوند تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سب سے پہلے میں خداوند تعالیٰ کی ایک حمد پیش کرنا چاہوں گی. اور جیسا کہ میں کہتی رہتی ہوں کہ جہاں پر ذکر خدا ہو اور وہاں پر ذکر محمد مصطفیٰ نہ ہو تو خدا کا ذکر بھی ادھورا رہ جاتا ہے، اور جہاں پر ذکر محمد ہو وہاں پر ذکر محمد والے محمد نہ ہو وہ بھی ذکر ادھورا رہ جاتا ہے. تب تک حمد مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر نہ آ جائے، اور تب تک نعت مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین، اسی طرح تمام انبیاء و معصومین کا ذکر نہ آ جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے پیاری سی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم. ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر خدا سبحان
کی رضا ہے، رب کی رضا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے۔ دین کی پہچان جس نے کرائی، جس نے بتایا کون خدا ہے، دین کی پہچان جس نے کرائی، جس نے بتایا کون خدا ہے، وہ تو محمد صلی علیہ ہے، وہ تو محمد صلی علیہ ہے، صلی علی سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ گھرانہ کیسا ہے محمد وال محمد کا، ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ گھرانہ کیسا ہے ماشاءاللہ سے۔ اپنے عمل سے دی کو بچایا، صبر سے اپنے سب کو بتایا، اپنے عمل سے دی کو بچایا، صبر سے اپنے سب کو دکھایا، دشمن کے بھی حق میں دعا ہے، دشمن کے بھی حق میں دعا ہے، حق میں دعا سبحان اللہ، ذکر محمد خدا ہے۔ رب کی زبان میں پاک نبی نے جو بھی کہا قرآن میں ہے سب، رب کی زبان میں پاک نبی نے جو بھی کہا قرآن میں ہے سب، آئی وہی جو رب کی رضا ہے، آئی وہی جو رب کی رضا ہے، رب کی رضا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے۔ پرچم دین کبھی جھک نہیں پایا، آل نبی نے گھر کو لٹایا، اس کی مثالیں قرب و بلا ہے، اس کی مثالیں قرب و بلا ہے، قرب و بلا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر محمد ذکر خدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ جی بھائی غلام جعفر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مولا رضا کی ولادت مبارک ہو، تو آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو، خداوند تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اور وحید علی ہیں، مولا ان کو سلامت رکھیں۔ اور جواہر بلتستانی بھائی ہیں، تو آپ کے لیے بھی دعا ہے میری کہ خدا آپ کو بھی سلامت رکھیں، اور انشاءاللہ کہ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا، شکریہ شکریہ۔ میری خدا سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور وحید علی جو ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ماشاءاللہ سو مچ بیوٹیفل وائس، تو آپ سب سے میں یہی گزارش کروں گی
کہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند تعالیٰ میرا پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں، اس حقیر اور ناچیز کی اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں، اس کے صدقے میں جتنے بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرمائیں، اور ہم سب کو جو ہے محمد وال محمد کا صدقہ نصیب فرمائیں۔ اور میرے لیے دعائیں کیا کریں کہ خداوند تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، آپ سب کو بھی آپ کے مقاصد میں کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، اور میری آواز میں زیادہ سے زیادہ تاثیر پیدا فرمائے تاکہ محمد وال محمد کی بارگاہ تک میری جو ہے یہ ڈیوٹی پہنچ جائے۔ اور علی والا ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کہا ہے، دانش حسین بھائی ہیں، تو آپ بھی سلامت رہیے۔ غلام محمد کریمی ہیں، تو خداوند تعالیٰ آپ سب کو اپنی جو ہے توفیقات خیر جو ہے جس سے خدا راضی ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کی جتنی بھی دلی نیک جائز حاجات ہیں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے امام رؤوف امام علی رضا علیہ السلام کہ جن کے وجود پر نور سے آج کے دن یہ پورا جو ہے دونوں جہان منور ہو گئے، روشن ہو گئے نور ہی نور سے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو پاک و پاکیزہ پیدا ہوتی ہیں، بلند آواز سے جیسے اس دنیا میں آتی ہیں تو بلند آواز سے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں، آپ کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل کو کبھی نیند نہیں آتی، اس طرح آپ کا پسینہ جو ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے جیسے کستوری کی مانند ہوتا ہے، اور جب رسول کی زیرہ مبارک پہنتے ہیں تو پوری آپ کو ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بڑی یا چھوٹی ہو، اور گزشتہ اور آئندہ کے جتنے بھی حوادثات زمانہ ہیں اس سے پہلے سے ہی لوگوں کو روشناس کروا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ماشاءاللہ سے بہت سارے القابات ہیں، جیسے کہ صابر ہیں، راضی ہیں، وفی ہیں، رضا ہیں، امام رؤوف ہیں، پھر جو ہے مقیدۃ الملحدین ہیں، یعنی ملحدین کے مکر کو توڑنے والے، اس کے علاوہ قرۃ العین المؤمنین ہیں، یعنی مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بے شک مولا آپ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہم آپ سے یہی چاہیں گے کہ اس سال ہمیں اپنے در کی زیارت نصیب فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم سب رہ جائیں، آپ سب میرے ساتھ آمین کہیے کہ مولا زیارات کی سب کو اجازت مل جائے اور ہم لوگ زیارات کے لیے جائیں۔ میں امام رؤوف اپنے ایمان کی شان میں ایک قصیدہ پیش کرنا چاہوں گی آپ سب کی خدمت میں۔ مولا سے توسل بھی کرتے ہیں، مولا سے مانگتے بھی ہیں، مدد مانگتے ہیں کہ مولا آج کے دن کے صدقے میں ہماری مدد فرمائیے، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے، اور ہم فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ دے کر صدقہ مانگتے ہیں، مولا آپ سے صدقہ عطا فرمائیے ہمیں کہ ہمیں اس سال کربلا کا زائر بنائیں، اس سال ہمیں تمام زیارات مقدسہ سے مشرف فرمائیے، ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب کو اجابت فرمائیے۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ المدد مولا رضا، 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 المدد مولا رضا۔ روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر، بس یہ وظیفہ ہے میرا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ گردش ایام میں گر گر کے بالکل چور تھا، زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا، اس گھڑی مجھ کو تیرے، اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ کون ہے دل کی مرادیں جو یہاں پاتا نہیں، آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ آتا نہیں، ہم کو در سے آپ
کے، ہم کو در سے آپ کے اوقات سے زیادہ ملا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی، کر رہے ہیں جان و دل مدحت سرائی آپ کی، دور ہو مشکل ہماری، دور ہو مشکل ہماری، اے میرے مشکل کشا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض لا علاج، دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج، وہ مریض لا دوا، وہ مریض لا دوا، در پہ تیرے اچھا ہوا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، جان احمد روح حیدر فاطمہ زہرا کے لال، اے شہنشاہ خراساں، اے شہنشاہ خراساں، ابن شاہ کربلا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر، بس یہ وظیفہ ہے میرا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ مولا رضا علیہ السلام کی شان ببرکت سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، ماشاءاللہ سے بہت بلند مرتبے کے میرے مولا ہیں۔ جس طرح کے جو دبل خزائی تھا مولا کی شان میں قصیدہ لکھنے والا، بہت مشہور ہے کہ انہوں نے آپ کی شان میں جو ہے جب قصیدہ لکھا تو کہا کہ میں سب سے پہلے مولا کی شان میں ہی پیش کروں گا، اور آپ نے کسی کے سامنے اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے آپ آئے مولا کی خدمت میں، اور وہاں پر آ کر دبل خزائی جو شاعر تھے انہوں نے اپنا جو قصیدہ لکھا تھا مولا کی شان میں تو مولا کو سنایا، تو مولا نے ان کو جو ہے اس کے بدلے میں، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ دینار 50,000 دینار جو ہے وہ بھی دیے، اور اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ اپنا جبہ مبارک دیا، ایک روایت میں ہے کہ اتنے درہم دیے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے دبل خزائی نے اپنی بیٹی کا جہیز بنایا۔ مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن جو زیادہ تر روایت میں ملتا ہے وہ یہ کہ اپنا جبہ مبارک دیا ہے اور دینار عطا فرمایا۔ اسی طرح جب آپ کو مولا بہت خوش ہوئے تھے کہ دبل خزائی نے اتنا اچھا قصیدہ لکھا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے مامون کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بھی فرمائش کی دبل خزائی سے، لیکن آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں مولا کی اجازت کے بنا آپ کو نہیں سنائے گا۔ لہٰذا مولا کو بلایا گیا، ولی عہدی کا زمانہ تھا مولا کے، تو بلایا گیا تو مولا سے اجازت پہلے مانگی دبل خزائی جو ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے مولا کی اجازت سے جو ہے مامون کے سامنے مولا کا جو قصیدہ لکھا تھا انہوں نے تو وہ پیش کیا، تو مامون نے بھی جو ہے اس دبل خزائی کو بہت زیادہ سارے جو ہے دینار عطا فرمائے، اور اسی کے برابر مولا نے بھی عطا فرمائے۔ تو جو ہے پھر واقعات میں ملتا ہے کہ آپ جب جا رہے تھے سفر پر تو ڈاکوؤں نے لوٹا آپ کا قافلہ، تو اس میں سے جو ہے کچھ لوگوں نے اشعار پڑھے مولا کی شان میں، وہی کہ جو دبل خزائی نے لکھا تھا، تو کیونکہ وہ بہت مشہور قصیدہ ٹھہرا اس زمانے میں بھی، اور آج کے زمانے میں بھی بہت مشہور ہے، تو بہت مشہور ٹھہرا، تو لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں سے پوچھا دبل خزائی نے جو ڈاکو تھے ان سے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن یہ بہت مشہور ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو قصیدہ ہے یہ میں نے لکھا ہے، تو آپ نے ان کو اشعار سنائے، تو یہ قصیدے کی دیکھیں کہ کتنی شان تھی کہ اس کے صدقے میں
جو ڈاکو تھے ان لوگوں نے تمام سامان سفر جو تھا وہ ان کو واپس کر دیا، پورے قافلے کو سامان واپس مل گیا. اور یہ اس قصیدے کی شان ہے اور اس جبے کی شان ہے کہ جو مولا مبارک کا پیراہن تھا اور ان کو ملا تھا. تو پھر اس کے صدقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مشکلات بھی حل ہوئی. تو اسی کے چند اشعار آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ تو عربی اشعار میں تھا، تو جو اس کا ترجمہ ہے تو اس کی تفسیر سے جو شاعری کی ہے دمت الثاقبہ جلد نمبر 7 ہے، اس میں جو ہے شاعر لکھتا ہے کہ رائٹر، جب آسمان سے بھی اونچا ہے آستان رضا، جب آسمان سے بھی اونچا ہے آستان رضا، خدا ہی جانے کہاں ہوگا آسمان رضا. کیونکہ آسمان سے بھی اونچا ہے آستان رضا تو خدا ہی جانے کہاں ہوگا آسمان رضا. ہوا ازل میں جو حق کا ارادہ تخلیق، تو سب سے پہلے ہوا خلق خاندان رضا. خود اپنے دل پہ نظر کر کے فیصلہ کر لو، خود اپنے دل پہ نظر کر کے فیصلہ کر لو کہ مومنین کے اب دل میں ہے مکان رضا. یہ معجزات و ذرا دیکھیے عقیدت کا، یہ معجزات و ذرا دیکھیے عقیدت کا، کوئی گھٹائے تو بڑھتی ہے مکان رضا، کوئی گھٹائے تو بڑھتی ہے شان رضا مکان رضا. وہ دیکھتا ہی نہیں تا عمر رزق کی تنگی، بے شک وہ دیکھتا ہی نہیں تا عمر رزق کی تنگی، خلوص دل سے ہوا جو بھی مہمان رضا. ماشاءاللہ، خدا ہم سب کو مہمان رضا بننے کی توفیق عطا فرمائے، دسترخوان امام رضا علیہ السلام سے کھانا تناول فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. نظام وقت میں صدیوں کا فاصلہ ہے مگر، نظام وقت میں صدیوں کا فاصلہ ہے مگر، وہی زبان نبی ہے، وہی زبان نبی ہے جو ہے زبان رضا. ماشاءاللہ. مثال شہر نجف اب بھی بنا ہے نشاپور، کیونکہ شہر نجف کی شان تو اپنی جگہ بہت بلند و مرتبہ. مثال شہر نجف اب بنا ہے نشاپور، ذرا دکھائے کوئی روک کر بیان رضا. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ بہت بلند ہے تو اتنے سے پر اتفاق کروں گی، مولا کی شان جتنی بھی بیان کی جائے اتنا کم ہے. تو ایک جو ہے فرمائش بھی تھی یہ میری چند مومنین بہنوں کی کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم لائیو آئیں تو اس وقت وہ ایران میں ہی ہیں، کیونکہ حالات تو خراب ہیں تو وہ لوگ نہیں آ پائے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ نہیں آ پائے، وہ ادھر ہی ہیں. تو ان کی فرمائش تھی کہ میں ان کو یہ قصیدہ سناؤں، تو وہ جب بھی دیکھیں گی تو انشاءاللہ کہ وہ سنیں گی. شاید وہ اس وقت مجھے دیکھ بھی رہی ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والی محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فاجعلنا بہم. دانش حسین بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے ہمیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فاجعلنا بہم. ریحان علی ہیں، انہوں نے کہا ہے شبیر علیہ السلام کی کوئی منقبت. تو انشاءاللہ ریحان علی آپ کی میں جو ہے فرمائش پوری کرتی ہوں. صرف 2-3 اشعار پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بھی فرمائش ہے، تو پہلے ان کی فرمائش پوری کر لوں، پھر ان کے بعد ریحان علی آپ کی فرمائش پوری کرتی ہوں میں. عشق شبیر نہیں، کیونکہ جس کے دل میں مولا کا عشق نہیں تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت کی ضمانت ہے عشق شبیر. ماتم حسین کیا کہتے ہیں؟ عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت. وہ عزادار نہیں، رکھتا ولائے جنت، عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں، دل میں برائے جنت. اب دیکھیے مولا رضا علیہ السلام کے روضے پر کہ کیسا منظر ہے کہ فرشتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں. در پہ رضوان کھڑا ہے نہیں جانے دے گا. کس کو جنت میں نہیں جانے کی اجازت ہوگی؟ رضوان کیونکہ در پہ کھڑا ہے، جنت کے در پر کھڑا ہے، اور کس کو نہیں جانے دے گا؟ در پہ رضوان کھڑا ہے نہیں جانے دے گا. منکر آل نبی جا کے دکھائے جنت،
عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت۔ مولا کے روزے کی جس نے زیارت کی ہے، خداوند تعالیٰ ان سب کو دوبارہ سے وہاں پر جانا کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنت سے بڑھ کر ہے وہ منظر۔ کیا لکھتے ہیں شاعر؟ لکھتے ہیں روضہ شاہ کی جبریل سجاوٹ دیکھو، روضہ شاہ کی جبریل سجاوٹ دیکھو، جا کے رضوان سے کہو ایسی سجائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت۔ اکثر لوگ ہمارے علم مبارک پر سوال اٹھاتے ہیں، طنزیہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تم لوگ چیز لے کے ہاتھوں میں چلتے پھرتے ہو، یہ بھی باقی کپڑوں کی طرح ایک کپڑا ہے۔ لیکن نہیں، جب وہ ایک علم سے منسوب ہو جاتا ہے وہ تمام تر چیزوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اس کے اعجاز بھی آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ جلدی سے ایک جو ہے مصرع پیش کرنا چاہوں گی۔ جو سوال اٹھاتے ہیں نا کم نظر لوگ، ان کے لیے ہے یہ میرا مصرع۔ کم نظر غور سے تو پرچم عباس کو دیکھ، کم نظر غور سے تو پرچم عباس کو دیکھ، ارے ہم لیے پھرتے ہیں ہاتھوں میں اٹھائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت۔ بعد مرنے کے خدا سے یہ کہے گی زینب، میرا فیورٹ شعر ہے یہ۔ بعد مرنے کے خدا سے یہ کہے گی زینب، بھیج دے کر وہ بلا مجھ کو بجائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت، عشق شبیر نہیں دل میں برائے جنت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ جیسا کہ ریحان علی نے فرمائش کی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی ایک منقبت سنا دوں میں ان کو، تو ابھی میں انہی کی فرمائش پوری کروں گی۔ بابا احتشام رضا ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ کہا ہے، تو خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور غلام جعفر ان کا جنت جاگیر ہے حسین کی، اور بے شک مولا حسین کی جاگیر ہے، علی اکبر کی جاگیر ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بابا کی جاگیر ہے، شہزادہ قاسم ہیں، آپ کو بھی جزاک اللہ کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں، اور قاسم علی ہیں، آپ کو بھی مولا سلامت رکھیں، شہزادہ قاسم ہیں، آپ کو بھی مولا سلامت رکھیں۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے دعاؤں میں جو ہے اپنے آپ مجھے شامل رکھیں، گزارش کروں گی میں۔ اور ریحان علی بھائی کی اب میں فرمائش پوری کرنا چاہوں گی۔ یہ بھی میرا فیوریٹ کلام ہے، بھائی علی عادل نے کیا خوب پڑھا ہے ماشاءاللہ سے۔ ان کی طرح تو میں پیش نہیں کر سکتی، لیکن کوشش ضرور کروں گی کہ اس کا حق ادا کر سکوں میں، کیونکہ ابھی طبیعت پہ بھی تھوڑی خستگی ہے میری، تو خداوند تعالیٰ توفیقات خیر میں آپ سب کی بھی اضافہ فرمائے، آپ سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔
نواب کربلا، نواب نینوا حسین بادشاہ، نواب کربلا، نواب نینوا حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، بے شک بے شک ماشاء اللہ۔ خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، کیا وجہ تھی؟ دریا کو اپنا پیاسا، دریا کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے۔ بس ایک نظر سے شام کے قیدی کو حر کیا، بس ایک نظر سے شام کے قیدی کو حر کیا، پتھر کو موم کر کے، پتھر کو موم کر کے دکھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے۔ غازی کو لے کے گود میں قصرِ بطول سے، غازی کو لے کے گود میں قصرِ بطول سے، سورج کو اپنا چاند، سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے۔ موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو، موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو، رب سے براہ راست، رب سے براہ راست ملایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے۔ اب دیکھیے کہ جب مولا کا وقت آخر ہے تو اس وقت بھی کیا شان ہے۔ اتنی مجال کس کی تھی شہرگ کو چھو سکے، اتنی مجال کس کی تھی شہرگ کو چھو سکے، خنجر کو خود گلے سے، خنجر کو خود گلے سے لگایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے۔ ہے مجلس حسین میری روح کی غذا، ہے مجلس حسین میری روح کی غذا، بھوکا مجھے کبھی نہ، بھوکا مجھے کبھی نہ سلایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے۔ پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھ کو پیاس ہے، پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھ کو پیاس ہے، کیا گھول کے نہ جانے، کیا گھول کے نہ جانے پلایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے۔ ہنس ہنس کے کھیلتا ہے وہ گودی میں موت سے،
ہنس ہنس کے کھیلتا ہے وہ گودی میں موت سے، اصغر کو کیا کھلونا، اصغر کو کیا کھلونا دلایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، کرب و بلا میں شام تکلم نہیں ہوئی، کرب و بلا میں شام تکلم نہیں ہوئی، جب سے دیا بجھا کے، جب سے دیا بجھا کے جلایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو القمہ سے اٹھایا حسین نے، نواب کربلا نواب نینوا حسین بادشاہ، نواب کربلا نواب نینوا حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ ذکی کوثر عباس کوثر ہیں، تو آپ کے لیے بھی میں دعا گو ہوں۔ شاہد علی اکبر، شہید علی اکبر کی منقبت، اچھا مولا علی اکبر کی جو ہے منقبت خوانی کہہ رہی ہیں ذکی کوثر، تو شہزادہ علی اکبر، ٹھیک، تو انشاءاللہ کہ ابھی میں آپ کی فرمائش پوری کروں گی اور اس کے بعد پھر ہم اختتام کریں گے۔ یہ بھائی ہیں، مولا سلامت رکھیں آپ کو بھی، آپ کی آئی ڈی کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا، ایک تمنا لحاظ لکھا ہے، تو خدا آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو مولا علی اکبر کی شان میں ایک جو ہے میں پیش کرتی چلوں، بھائی کی فرمائش پوری کرتی چلوں میں۔ سرور کی بلندی ہے، سرور کی بلندی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے سرور کہا جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارے مولا حسین شہید کربلا کو بھی، شہنشاہ کربلا جو ہیں ان کو بھی سرور کا لقب دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سرور کی بلندی سے دونوں ہستیاں مراد ہیں، کہا جا رہا ہے سرور کی بلندی ہے، سرور کی بلندی ہے، توقیر علی اکبر کی قرآن معظم ہے، قرآن معظم ہے، تقریر علی اکبر کی سرور کی بلندی ہے، سرور کی بلندی ہے، وجدان کے ہونٹوں پہ تنزیل کا کلمہ ہے، زینت میں ہدایت کی تنزیل کا کلمہ ہے آج بھی کعبے میں، ہے آج بھی کعبے میں، تکبیر علی اکبر کی سرور کی بلندی ہے، سرور کی بلندی ہے، توقیر علی اکبر کی قرآن معظم ہے، قرآن معظم ہے، تقریر علی اکبر کی سرور کی بلندی ہے۔ اب دیکھیے کہ
جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنے اپنی ابا میں مولا کو پالا ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ آپ خود سوچئے کہ اس کے حسن کا کیا درجہ ہوگا کہ جس کے حسن کا صرف تھوڑی سی جھلک، تھوڑا سا نور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر یہاں پر علی اکبر ہوتے تو مصر کی عورتیں تو اپنی گردنیں بھی کاٹ دیتی اور ان کو پتہ نہ چلتا۔ ماشاءاللہ سے اب دیکھیے، واللیل کی زلفوں کو رحمت سے سجاتی ہے، بی بی زینب عالیہ، واللیل کی زلفوں کو رحمت سے سجاتی ہے، قرآن سے بھی پہلے اکبر کو اٹھاتی ہے، زینب کا مصلی ہے، زینب کا مصلی ہے، جاگیر علی اکبر کی قرآن معظم ہے، قرآن معظم ہے، تقریر علی اکبر کی سرور کی بلندی ہے۔ ذکی کوثر بھائی دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ باسط علی ہیں، آپ کو بھی خداوند تعالیٰ جو ہے توفیقات خیر میں آپ کے اضافہ فرمائے، آپ کا بہت بہت شکریہ دعاؤں کے لیے۔ ندیم اصغر ہیں، آپ کو بھی مولا سلامت رکھیں، آپ لوگوں کے کاروبار میں جو ہے فراوانیہ، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیں۔ آخر میں جو ہے ایک جو ہے دعائیہ مناجات پیش کرنا چاہوں گی مولا کی بارگاہ میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں کہ مولا ان کے صدقے میں ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے جتنے بھی جائز حاجات ہیں، ہم سب کی جو خصوصاً دعا ہے، ہمارے یوسف زہرا، ہمارے آخری محمد کا دیدار ہمیں نصیب فرمائی، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائیے خدایا، اور خصوصاً ان کے ظہور پر نور کے صدقے میں، ان کے وجود ببرکت کے صدقے میں، کیونکہ وہ اب بھی اس جہان میں، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ نعمتیں، یہ برسات، یہ پھل، یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا، یہ تمام نعمتیں ان کے وجود پر نور کے ہونے کا صدقہ ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں خداوند متعال سے کہ وہ ہم سب کو جتنی بھی آنے والی مشکلات ہیں اس سے محفوظ فرمائے، اور جو آ چکی ہیں ان سے صحیح ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خداوند تعالیٰ ہر کسی پر اتنا ہی امتحان ڈالتا ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، کسی پر خداوند تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا، اور جب تک سونے کو بھٹی میں نہ ڈالا جائے تب تک وہ کندن نہیں بنتا۔ تو انسان کی بھی مثال اسی طرح ہے، تو جب مشکلات آ جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ خداوند تعالیٰ کی ذات سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، کیونکہ وہ رحمت للعالمین کا رب ہے۔ تو مناجات پیش کرنا چاہوں گی مولا کی بارگاہ میں۔ مشکل میں گرفتار ہوں، مشکل کرو آسان یا شاہ خراسان، اپنی اپنی حاجات کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے مولا کو پکاریے۔ مشکل میں گرفتار ہوں، مشکل کرو آسان یا شاہ خراسان، اے دین کے سلطان محمد کے دل و جان یا شاہ خراسان۔ ہوں دور وطن سے کوئی ساتھی نہیں میرا، ہوں بے کس و تنہا، آپ ضامن ہیں حفاظت کرو ہر آن یا شاہ خراسان۔ جتنے بھی ابھی پردیس میں ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں ہم۔ بچھڑے ہوئے احباب سے اب جلد ملاؤ، اعجاز دکھلاؤ، سختی سفر ہے اسے کر دیجئے آسان یا شاہ خراسان۔ مولا اس وبا سے ہماری جان چھڑوائیے، مولا اس وبا کو نیست و نابود فرمائیے تاکہ زیارات مقدسہ کی زیارت کر سکیں۔ اگر ہم نہ گئے تو مولا شاید ہم مر جائیں گے، ہمارے دلوں میں اتنی تڑپ ہے مولا، ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اس سال ہم رہ جائیں، ہم سب کی اس تڑپ کے صدقے میں مولا ہمیں جلد از جلد بلائیے۔ سختی سفر ہے اسے کر دیجئے آسان یا شاہ خراسان، پھر آپ کے روضہ کی زیارت ہو میسر، اے وارث حیدر مشہد ہمیں بلوا لیے، اے سرور ذیشان یا شاہ خراسان۔ فکروں سے کرو دور عطا ہو ہمیں صحت بخش ہمیں راحت، گردش سے زمانے کی ہمیں بہت سخت ہوں نالاں یا شاہ خراسان۔ میں آپ کی مظلومی غربت کے تصدق، حسرت کے تصدق، دنیا کے صعوبات میں سخت ہوں حیران یا شاہ خراسان۔ مشکل میں گرفتار ہوں، مشکل کرو آسان یا شاہ خراسان، اے دین کے سلطان محمد کے دل و جان یا شاہ خراسان۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی،
اور آپ سب جو نیو آئے ہیں آپ سب کا بھی ایک دفعہ آپ سب کو بھی میں ڈھیروں ساری دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور آپ سبھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ندیم اصغر ہیں، باسط علی توری ہیں، ملک دانیال مظہر ہیں، تو آپ سب کے لیے بھی دعائیں خیر کروں گی۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا، اور اس سے پہلے بھی جتنے لوگوں نے جوائن کیا آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی علیحہ زینب پیج کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ان کو کہیے کہ فالو کیجیے، آپ خود بھی جو ہے فالو کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا فیڈ بیک ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور کے پروڈکشن ہاؤس جو ہے ٹیم جو ہے ہماری، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہمارے جو ہے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے اضافہ کیجیے۔ ہماری مشکلات آپ سب کو بھی میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور ہم سب مولا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری توفیقات خیر میں خداوند تعالیٰ اضافہ فرمائے بصدقِ محمد وآل محمد۔ اور تمام مرحومین جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جو ہے اس ماہ میں جو گئے ہیں ہمارے علماء، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو جوار شہیدان کربلا میں جگہ عطا فرمائے، اور بحق محمد وآل محمد ہم سب نے ابھی تک جو بھی دعائیں کی ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کیا ہے، محمد وآل محمد اپنی بارگاہ عالیہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، علیحہ زینب کو اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔